Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يصح اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. कुरान करीम जो सूरह मुबारका में इस वक्त आपके सामने तिलावत की है, इस सूरत का नाम सूरह माऊन है।
اور یہ قرآن کریم کے 30ویں پارے کے اواخر میں موجود یہ سورت بڑی عام صورت ہے. عموماً ہماری مساجد میں ائمہ کرام مغرب اور عشاء کی جماعت میں اس سورت کی اکثر تلاوت کرتے ہیں. بلکہ بعض بزرگ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے قاری صاحب کے پیچھے اس سورت کی تلاوت سن سن کے اس سورت کو یاد کر دیا. اب شاید میں نے جب پڑھنا شروع کیا سورت کی ابتدا کی تو بعد نے ساتھ ہی پڑھا, یاد ہو گئی سورت. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ سورت آپ نے قاری صاحب سے سن سن کے یاد کر لی. یہ بڑی اچھی بات, لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ نے اس سورت کا ترجمہ یاد کیا. حالانکہ سورت عربی میں ہے اور ترجمہ اردو میں ہے. سورت ہماری زبان میں نہیں ہے, ترجمہ ہماری زبان میں. جو ہماری زبان میں نہیں وہ یاد کیا ہے, بڑی اچھی بات. اور جو ہماری زبان میں ہے وہ یاد نہیں کیا, یہ اچھی بات. تو میں انشاءاللہ آج جمعہ المبارک کے اس مقدس وقت میں آپ کے سامنے اس سورت کے تراجم اور تفاسیر کو ذکر کرنے لگا. اور یقین جانیے یہ اتنی عظیم الشان سورت ہے کہ اللہ کریم نے اس سورت میں جن باتوں کا ذکر کیا ہے, اگر آپ لوگوں کو سورت کا ترجمہ آ جائے اور اس کی تفسیر آپ کی سمجھ میں آ جائے اور آپ دل لگا کر اس کی تلاوت سننا شروع کر دیں تو یقین جانیے جب قاری صاحب نماز مغرب یا عشاء میں اس سورت کی تلاوت شروع کر دیں گے تو آپ پیچھے رونا شروع کر دیں. اللہ نے اس میں اتنی قیمتی باتوں کا ذکر کیا. اللہ کریم نے اس سورہ مبارکہ میں جو موٹا عنوان ہے سورت کا, مرکزی عنوان, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس سورت کا مرکزی عنوان یہ ہے کہ اللہ کریم نے اس سورت میں ہمیں یہ بتلایا ہے کہ بے دین کون ہوگا. ہم بھی کچھ لوگوں پہ بے دینی کا فتویٰ لگایا ہوا ہے نا, فلاں بے دین ہے, فلاں بے دین ہے. اب ہم قرآن کریم کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ بے دین کون ہے. ہم نے تو بے دینی کا دائرہ بڑا کھلا رکھا ہے. کون ہے بے دینی؟ جو اللہ کو نہ مانے وہ بے دینی, جو اللہ کے رسول کو نہ مانے وہ بے دینی, جو قرآن کریم کو نہ مانے وہ بے دینی. بس یہ بڑا وسیع دائرہ ہے. اس سے پیچھے پیچھے جو کرتے رہو چلے گا, باقی سب ٹھیک ہے. لیکن آج ہم اس سورت کی روشنی میں اللہ کریم سے پوچھتے ہیں کہ بے دین ہے کون. آئیے دیکھیں کہ اللہ کریم نے کس کو بے دین کہا. اللہ کریم نے کس کس کے بارے میں فرمایا کہ یہ بے دین ہے. فرمایا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر, کیا آپ نے کبھی اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کی تقسیم کرتا ہے, دین کو جھٹلاتا ہے, سادے لفظوں میں بے دین ہے. اب پہلے ہم یہ سمجھیں کہ دین کسے کہا جاتا ہے. دین یہ کس کو کہتے ہیں؟
أرأيت الذي يكذب بالدين دین کو جھٹلانا دین ہے کیا؟ دین کے دو معنی ہیں قرآن کریم میں ذکر ہوئے. پہلا معنی فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. مالک ہے یوم الدین کا، دین کے دن کا. دین بولتے ہیں صدا اور جدا کے دن کو. دین کا دوسرا معنی فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. دین طریقے کو کہتے ہیں، دین منہج کو بھی کہتے ہیں. دین سے مراد دین اسلام ہے. تو لہذا ہمیں معلوم ہو گیا کہ دین دو چیزوں کا نام ہے، آخرت کے دن کا اور اسلام کے طریقے کا نام بھی دین ہے. اب ہم دوبارہ اپنی آیت پہ جائیں. فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین. اے میرے محبوب پیغمبر، کبھی آپ نے دیکھا ہے وہ شخص جو دین کی تکذیب کرتا ہے، یعنی آخرت کے دن کی تکذیب کرتا ہے، دین حنیف کی تکذیب کرتا ہے؟ ہماری بیان میں یہ بن گیا بے دین ہے. کون ہے بے دین؟ پہلا بندہ. ذرا غور کرنا، ذرا سوچنا. ہم نے تو بڑا دائرہ وسیع کیا ہوا تھا نا، اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا فذلک الذی یدعو الیتیم. اے میرے محبوب پیغمبر، بے دین وہ شخص ہے جو یتیم کو جھڑکتا ہے، جو یتیم کو جھڑکنے والا، یتیم کو گالیاں دینے والا، یتیم کو دھکے مارنے والا، یتیم سے نفرت کرنے والا، یتیم کا حق کھا جانے والا، یتیم کے حق پہ قبضہ کرنے والا، یہ ہے بے دین. دوسرا مقام اللہ کے قرآن کا فرمایا الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. الذین وہ لوگ یأکلون جو کھاتے ہیں اموال الیتامی یتیموں کا مال. کس طرح؟ ظلم کے ساتھ کھانے کا کیا معنی؟ ایک تو ہے یتیم بچہ، اس کی کفالت کرنا. جو اس کی کفالت کر رہا ہے وہ اس کے مال سے کچھ نہ کچھ لے سکتا ہے اس پر خرچ کرنے کے لیے، اس کی بہتری کے لیے. یہ تو جائز طریقہ ہو گیا نا. تو ظلم کا طریقہ کیا ہے؟ ظلم کا طریقہ یہ ہے پتہ چلا فلاں بندہ بہت ہو گیا ہے، فلاں بندہ دنیا سے چلا گیا، اس کا ایک بیٹا ہے وہ بھی چھوٹا ہے، وہاں اس کا 10 مرلے کا پلاٹ پڑا ہے، وہاں اس کا 5 مرلے کا پلاٹ پڑا ہے. عورت تو اس کی بیوہ ہو گئی ہے، اسے تو اپنی خبر نہیں رہی، بچہ تو بالکل چھوٹا ہے، پلاٹ پہ کوئی توجہ دینے والا نہیں. اس نے جلدی جلدی آؤ بغل کی، اس کو ملا اس کو ملا، پٹواری سے بات کر لی، اس سے بات کر لی، کسی زمین والے سے بات کر لی، سب سے بات کر کے اس نے زمین کے نشانات کو مٹا ڈالا اور وہ اپنے نام پر زمین کو کر لیا اور سمجھتا میں نے بڑا تیر مار لیا.
میں نے بہت بڑا کام کر لیا، میں نے بڑا نفع کما لیا، میں نے بڑا فائدہ حاصل کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں ظلم، اور تم نے کوئی تیر نہیں مارا، تم نے تو ظلم کیا۔ تیرے دل میں یہ خیال ہے مجھے فوراً پوچھنے والا علاقے کی حیثیت مجھے جانتا ہے، MLA مجھے جانتا ہے، جنرل کرنل مجھے جانتا ہے، اور اس علاقے کا تھانے والا مجھے جانتا ہے، اور جناب سیکٹر مجھے جانتا ہے، مجھے کوئی نہیں پوچھنے والا۔ بھائی بات ٹھیک ہے، آج یہاں تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کل وہاں تمہیں کوئی چھڑانے والا بھی نہیں۔ اللہ ہمیں یتیم کا مال کھانے سے محفوظ کرے۔ حلال کھاؤ، تھوڑا کھاؤ لیکن حلال کا کھاؤ۔ وہ بھی کیا مال ہوا جو بندہ کسی کی جائیداد پہ قبضہ کرے؟ آپ موج مستی میں لگا ہو، غریب رو رہے ہو۔ میں مانتا ہوں کہ آج لوگ آپ کے اسلحے کے ڈر سے آپ کے سامنے نہیں بولتے۔ میں مانتا ہوں کہ آج آپ کے گن مینوں کے بلبوتے پہ لوگ آپ کے سامنے نہیں بولتے۔ آج آپ کے پاس پاور ہے، آپ اس وقت پاور میں ہے، لوگ نہیں بولتے، لیکن کب تک نہیں بولیں گے؟ یہ زبانوں پہ تالے کب تک لگے رہیں گے؟ یہ ظلم کے تالے زبانوں پہ کب تک لگاؤ گے؟ مرنا تو ہے، دنیا چھوڑ کے جانا تو ہے، تم دنیا سے جاؤ گے، ادھر تمہاری میت کا اعلان ہوگا، ادھر لوگوں کی زبانیں کھلیں گی۔ میں نے تو اللہ کی قسم ایسے جنازے بھی دیکھے ہیں کہ جنازے کے اوپر آئے ہوئے لوگ دعائیں کم کرتے ہیں، راتیں زیادہ کرتے ہیں۔ بڑا گندا ہوتا تھا، دفاع ہوا، مر گیا، بڑا اچھا۔ کیا فائدہ ایسی دولت کا، کیا فائدہ ایسی جائیداد کا جو آپ نے لوگوں کے حق پہ قبضہ کر کے بنائے؟ وہ ہمارے پنجاب میں مثال بنی ہوئی ہے، کوٹھی پالی مار کے ٹھگی کتے لگتا ہاتھا میں فضلے ربی ہے، ہاتھا میں فضلے ربی، آج جو کچھ ہوگا دبیا۔ ایسے تو نہیں ہوتا، یہاں پوچھنے والا نہیں ہے تو کیا وہاں بھی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے؟ فرمایا الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، یتیم کا مال کھانا ظلم ہے۔ اور پھر ظلم کے بعد ختم نہیں ہوئی، آگے بھی فرمایا الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے ڈال رہا ہے۔ ایک لقمہ بھی اگر یتیم کی روٹی سے تو نے لے لیا ہے، ظلم سے یہ نہ سمجھ کہ تیرے پیٹ میں روٹی کا لقمہ جا رہا ہے، بلکہ یہ یقین کر لے کہ تیرے پیٹ میں جہنم کی آگ کا ایک انگارہ جا رہا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ آج میں آپ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں، میں آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہوں۔ میرا گمان یہ ہے کہ آپ میں سے کسی نے بھی کسی کا حق نہیں کھایا ہوگا، اور اگر آپ میں سے کسی نے کھایا ہے تو آج جا کر واپس لوٹا، آج جا کر واپس لوٹا لے، کیونکہ آج لوٹانا آسان ہے، کل معاملہ بڑا مشکل، کل بڑا مشکل ہو۔ اگر آج آپ نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، جمعہ کے مبارک کے خطبہ کے بعد جائیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں۔ ہم نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو 5 وقت کے پکے نمازی ہیں، لیکن اپنی بہن کے گھر گئے ہوئے اس کو 5 سال گزر گئے ہیں، اور جس گلی سے گزر کر نماز پڑھنے کے لیے 5 وقت جاتا ہے، اسی گلی میں بہن کا گھر ہے۔ 5 وقت اللہ کے گھر میں جانے والا اپنی بہن کے گھر کا دروازہ تلاش کیے ہوئے 5 سال گزر گئے ہیں۔ بہن کا قصور صرف اتنا ہے کہ اس نے وہ مارکیٹ کی دکان جو اس کے حصے میں تھی وہ اس کو دی نہیں، اسے ایک دکان کی وجہ سے اس نے اپنی بہن سے اپنا ناطا توڑ دیا، رشتہ توڑ دیا۔ ارے پگلے تمہیں کس نے یہ کہہ دیا؟ اتنا کچا رشتہ یہ نہیں ہوتا جو صرف ایک دکان کی وجہ سے
ٹوٹ جائے. یہ بڑے مضبوط رشتے اللہ کریم نے بنائے ہیں. میں نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو عید کے دن عید پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, پورے کراچی کے لوگوں سے ملتے ہیں, پورے کراچی کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں. نہیں کرتے تو اپنے بھائی کے ساتھ نہیں کرتے, نہیں ملتے تو اپنی بہن کے ساتھ نہیں ملتے, نہیں رکھتے شفقت رکھتے تو اپنی بہن کے سر پر نہیں رکھتے. قصور صرف اتنا ہے کہ اس نے اس کو دیا نہیں, اپنا حصہ اس کو نہیں لیا, اس کی وجہ سے اتنی عادت توڑ دی. کیا فائدہ ہے ان نمازوں کا جو نمازیں آپ کسی کے حق پہ قبضہ کر کے پڑھ رہے ہیں؟ میں مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے حقوق ادا کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ حقوق العباد بھی لازمی ہے. اور صحیح البخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کو جنت سے پہلے ایک پل پر روک لیا جائے گا اور فرمایا جائے گا تم میرے حقوق ادا کر چکے ہو, لیکن جنت میں جانے سے پہلے تمہارا یہ حساب ہوگا. اگر تم نے دنیا میں کسی کا حق دبایا ہے, پہلے حق دو گے پھر جنت میں جاؤ. میں اپنے گریبان میں نظر ڈالوں, آپ اپنے گریبان میں نظر ڈالیں. ایسا نہ ہو کہ ہم روزے قیامت پکڑے جائیں. فرمایا الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما, ظلم کے ساتھ مال نہ کھائیں, کھانا ہے تو حق کے ساتھ, تھوڑا لیجیے, حق والا لیجیے, تھوڑا کھا لیجیے, حلال والا کھا لیجیے. کیا کرنا اتنی جائیداد کا, اتنے مال کا, کیا کرنا اس دولت کا جو دولت آپ نے یتیم کی آنکھوں سے آنسو بہا کر حاصل کی ہوئی ہے. ایسی شان شوکت کو چھوڑیے, ایسی عیش و عشرت کو چھوڑیے, ایسے مال و دولت کو چھوڑیے. اللہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں, خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں, عیش و عشرت بنانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو, آنکھ کھولو, اٹھو, یاد رب کو کرو, عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ. اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو, اور طاقت کے موتے میں بھولا ہے تو. جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا, پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو, اٹھو, یاد رب کو کرو, عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ. اللہ اللہ خالق کائنات کا قرآن سنیے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. یہ ہے پہلا بے دین بندہ. دوسرا کون سا ہے؟ فرمایا دوسرا بندہ بھی نوٹ کر لو. فرمایا فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض, دوسرا بندہ ولا يحض على طعام المسكين. فرمایا دوسرا دین کو جھٹلانے والا وہ شخص ہے جو کسی مسکین کا بھلا نہیں کرتا, کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتا, کسی پیاسے کو پانی نہیں پلاتا, کسی بھوکے کا خیال نہیں کرتا. خود بڑا کچھ کھا رہا ہے, بڑی ڈشیں کھا رہا ہے, بڑے فروٹ کھا رہا ہے. یہ رمضان مبارک میں کیا ہوتا ہے, یہ بھائی کا گھر ہے, یہ اس کا گھر ہے, بھائی غریب ہے, یہ امیر ہے, دائی کے پاس پیسہ نہیں ہے, اس کے پاس سنبھالنے کا وقت نہیں ہے, بھائی کے پاس مال نہیں ہے, اس کے پاس گننے کا وقت نہیں ہے, سفتاری کا وقت ہے, یہ شربت بنوری پڑا ہے, یہ شربت الائچی پڑا ہے, یہ دودھ سوڈا بنا پڑا ہے, یہ ملک شیک لگا ہوا ہے, پتہ نہیں کتنے مشروب اس کے سامنے ہیں, پتہ نہیں کتنے فروٹ اس کے سامنے ہیں, اور یہ دیوار کے پار بائی کا گھر ہے, وہ بوتا پانی بھیگا
پکار کر رہا ہے. کیا کرنا تیرے مشروب کا, کیا کرنا تیرے جام شیری کا, اور کیا کرنا تیرے مشروبات کا, اور کیا کرنا تیری ڈشوں کا جو تو تھوڑا سا کھائے گا باقی ڈسٹ بین میں ڈال دے گا, تھوڑا سا پیے گا باقی فرش پہ گرا دے گا, تھوڑا سا کھائے گا باقی ضائع کر دے گا. کیا فائدہ تیری اس دولت کا, کیا فائدہ تیرے اس مال کا کہ تیرے بھائی کے بچے بھوکے پڑے ہو, تیرے بھائی کے بچوں کے پاس کچھ نہ ہو. حقیقت تو یہ ہے جو خود کھاتا ہے وہ اپنے بھائی کو بھی کھلا, جو خود پیتا ہے اپنے بھائی کو بھی پلا. میں نے رات ہی کہا تھا پروگرام میں ہمارا بڑا عجیب سا طریقہ بن چکا ہے. بڑا آدمی دعوت کرے, بڑوں کو بلاتا ہے, بڑا آدمی افطاری بنائے, بڑوں کو بلاتا ہے. وہ کہتا چھوٹے میرے اسٹیٹس کے نہیں, چھوٹے میرے کام نہیں, میرے پاس میں خود نہر کو دلوانا, میرے پاس بھی آئے تو نہر کو دلوانا, میں خود گرہنی والا, میرے پاس وہ آئے جو گرہنی والا, میں خود کار والا, میرے پاس وہ آئے جو کار والا. کار والا آ گیا, گرہنی والا آ گیا, لینڈ کو دلوانا آ گیا, اس کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھ دیے, طرح طرح کے مشروبات رکھ دیے. اس نے کھایا, ڈکار مارا, گھر میں کیا کہا کھانا اچھا نہیں پکا, مسالے زیادہ, پیٹ خراب ہو گیا. کیا فائدہ یار اس کو کھلانے کا. اپنے دسترخوان پہ اس کو بلا, اس کو بکرا کھلاتے ہو جو روز بکرا کھاتا ہے, اس کو کیوں نہیں کھلاتے ہو جو سال میں ایک بار کھاتا ہے, جو روز کھاتا ہے. اس کو کھلاؤ گے وہ کھا کے کہنا صحیح نہیں بنا تھا, اور جو کبھی نہیں کھاتا اس کو کھلاؤ گے وہ کھا کے تمہیں دعائیں دے گا, اللہ تمہارے دسترخوان پر برکتوں کا نزول کرے. فرمایا فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ اندریبہ طیبہ حبیبہ میرے نبی کی پاک بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکا, دروازے پہ دستک ہوئی. میں نے پوچھا امی باہر کون ہے دروازہ کھٹکانے والا؟ آواز آئی ماں جی میں ایک بھوکی ماں ہوں, میرے ساتھ میری 2 بیٹیاں بھوکی ہیں, میں نے بھی 3 دنوں سے کچھ نہیں کھایا, میری بیٹیوں نے بھی کچھ نہیں کھایا, میرے پیٹ میں بھی لقمہ نہیں گیا, میری بچیوں نے بھی کچھ نہیں کھایا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں واپس اپنے گھر میں آئی, میں نے اپنے پورے گھر کو تلاش کیا, مجھے کچھ نہ ملا دینے کے لیے, کچھ نہ نکلا کھلانے کے لیے سوائے 2 کھجوروں کے. ایک روایت میں 3 کھجوروں کے الفاظ ہیں, بس وہ 2 کھجوریں ملی. کراچی کے روشن زمینوں ذرا اندازہ تو کرو, گھر اس پیغمبر کا ہے, گھر اس نبی کا ہے, گھر اس سردار آدم کا ہے, گھر اس امام آدم کا ہے. اللہ کریم نے جس کا رتبہ اتنا بلند کیا ہے, اللہ کے بعد اس رتبے کریم پہ بس سب سے زیادہ مقام ہے تو محمد رسول اللہ کا مقام ہے. یہ وہ دین انسان ہے. اللہ کریم نے فرمایا اے میرے معبود پیغمبر یوں اپنی انگلی کا اشارہ اس پہاڑ کی طرف کر دو, انگلی بعد میں زمین میں آئے گی, میں تیری اس پہاڑ کو سونے کا پہلے بنا دوں گا. فرمایا نہیں میرے مولا کریم مجھے دولت نہیں چاہیے, مجھے مال نہیں چاہیے, مجھے تو غریبوں سے پیار ہے, مجھے تو غریبوں سے پیار ہے. فرمایا میری امت کے لوگوں میں محمد کو تلاش کرنا ہو تو میں کسی غریب کی جھونپڑی میں لے جاؤں گا. یہ تھے ہمارے پیارے, یہ تھی تعلیم ہماری, یہ ہے لیڈر, اس کو لیڈر بولتے ہیں, یہ ہے پیر, اس کو پیر بولتے ہیں. ایسا پیر کے جس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ, یہاں ماشاءاللہ پیر ایسے ہیں وہ مریدوں کو ایسے چوستے ہیں جیسے بادام
ہر چیز نکال. کیا کرنا ہے؟ آؤ تمہیں پیر دکھاؤں، آؤ تمہیں لیڈر دکھاؤں، آؤ تمہیں رہبر دکھاؤں. اللہ کی زمین پہ جیسا رہبر نہ پہلے آیا ہے نہ قیامت کی دیواروں تک آئے. میرے محبوب پیغمبر شان اتنا ہے، مقام اتنا زیادہ، لیکن پھر بھی آدمی پسند، پھر بھی اپنے آپ کو عاجزوں میں رکھنا پسند کرتے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو غریبوں میں بیٹھنا اٹھنا پسند کرتے ہیں. لوگ باہر سے آیا کرتے تھے، یہ نظریہ لے کے آیا کرتے تھے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا چرچا کائنات میں ہے وہ تو بڑا ہی شان کا حال میں رہنے والا ہوگا. ذہن میں خیال یہ ہوتا تھا، ذہن میں خیالی پلاؤ یہ پکایا جاتا، آنے والا مدینہ میں جاؤں گا، مدینہ میں کئی محل ہوں گے، ایک محل ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس محل میں کئی کمرے ہوں گے، ایک کمرہ ہوگا کمری والے کا، اس کمرے میں کئی تخت بچھے ہوں گے، ایک تخت ہوگا کمری والے کا، اس تخت پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، دو بندے موروں کے پر لے کر ہوا دے رہے ہوں گے، سر پہ شہانہ تاج ہوگا. یہ نظریہ بنا کے آنا، یہ ذہن میں خیال لے کے آنا، لیکن جب مدینے میں داخل ہونا کوئی محل نظر نہ آنا، پوچھنا پڑنا یار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محل کدھر ہے، بتانے والے نے ایک کچے مکان کی طرف اشارہ کرنا، وہاں جانا، وہاں دیکھنا تو پتہ نہ چلنا، مجمع سے پوچھنا پڑنا ایوکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے محمد کس کا نام ہے؟ لوگوں نے میرے نبی کی طرف اشارہ کرنا، آنے والے بندے کی نظر کا میرے پیغمبر کے چہرے پہ پڑ جانی تو زبان سے بے ساختہ نکلنا، واہ کمری والے بادشاہ تاج پہن کر بادشاہ بنتے ہیں، تو بے تاج بادشاہ ہے. یہ ہمیں پیغمبر کا لائف سٹائل ہے. ہم اپنے لائف سٹائل کو بھی چیک کریں، اپنے گھروں کے لائف سٹائل کو بھی چیک کریں، اور اس لیڈر اس رہبر رہنما کے لائف سٹائل کو بھی چیک کریں. گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھر کا کے پیغمبر کا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کچھ نہیں ملا گھر سے، صرف 2 یا 3 کھجوریں ملی. یہ روایت میں آتا ہے ماں جی عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینے تک ہمارے گھر کے چولہے میں آگ بھی نہیں جلا کرتی تھی. اللہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی قدر کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. اللہ مالی عائشہ فرماتی ہے میں نے وہ کھجوروں کو اٹھایا اور وہ کھجوریں بھی اٹھا کر میں نے اس کو دی. یہ نہیں سوچا کہ میں کھاؤں گی، میرے سرکار محمد آئیں گے ان کو دیا جائے گا، نہیں. فرمایا میں نے دیکھا یہ عورت بھوکی ہے، میں نے اس کو دے دیا. اللہ ہمیں بھی یہ جگرا نصیب فرما دے، اللہ ہمیں بھی مسکینوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی بھوکوں کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ یہ نہیں کہ بھوکوں کو کھلانے سے مال میں کمی آتی ہے، بھوکوں کو کھلاؤ گے اللہ تمہیں اور عطا فرمائے گا. کسی اللہ کے ولی نے کسی سے پوچھا نا جی میرے گھر میں بڑی غربت ہے تو آپ بتائیں کہ میرے گھر کی غربت کیسے ختم. تو انہوں نے کہا تمہارے گھر کی غربت ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم 200
پریشان. کتنے بھوکوں کو؟ 200. وہ پریشان ہو گئے. تو میرے گھر میں تو ایک دن کا کھانا نہیں ہے، پر یہ غریب اللہ کے ولی ہے، ہمارے 200 بھوکوں کو کھانا کھلا. پریشانی کے عالم میں باہر نکلا. کسی نے پوچھا یار بڑے پریشان ہو گیا. کہا یار میں نے ان سے پوچھا غربت دور کرنے کا طریقہ، تو مجھے بولتے ہیں 200 بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، میرے گھر میں تو ایک دن کا کھانا نہیں. اس نے کہا اللہ کے بندو کچھ سوچو بھی بات کو. انہوں نے کہا ہے 200 بھوکوں کو کھلاؤ، یہ نہیں کہا 200 بھوکے بندوں کو کھلاؤ. تم اپنے چھت مکان کی چھت پہ جا کے دانا بھی ڈال دو تو 200 بھوکے پرندے کھا جائیں. اللہ تمہیں اجر دے گا. ہر بھوکے کو کھلانا چاہیے، چاہے انسان ہو چاہے کوئی حیوان ہو. ہر پیاسے کو پلانا چاہیے، چاہے انسان ہو یا حیوان ہو. تو حدیث آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی کہ ایک عورت نے کس کو پانی پلایا تھا؟ ایک کتے کے بلے کو پانی پلایا. اللہ کریم نے فرمایا تجھے اس پہ ترس آ گیا، ہمیں دل پہ ترس آ گیا. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، اللہ مہربان ہوگا. شبر فرمایا فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. آگے کیا فرمایا؟ فرمایا فویل للمصلین. یہاں ایک بات اور بڑا، اکیلا یہ نہیں کہا کہ بے دین، یہاں فویل کا لفظ بول دیا. بے دین تو ہے ہی ہے، آگے کیا ہے؟ فرمایا فویل للمصلین. ویل ہے ان کے لیے، ان کے لیے ویل ہے ان کے لیے نمازیوں کے لیے. فویل للمصلین، ویل ہے نماز. یہ کیا بات ہے؟ نماز بھی پڑھتے ہیں، ویل بھی ہے. ویل کے دو معنی، ویل کا معنی لفظی معنی کریں، لفظی معنی کریں تو ویل کا معنی پریشانی ہوتا ہے. اور اگر ہم ویل کا معنی کریں کہ ویل کا دوسرا معنی جو مفسرین نے کیا وہ جہنم کا ایک بڑا ویل ہے. فرمایا فویل للمصلین، ویل ہے نمازیوں کے لیے. اللہ نمازیوں کے لیے کیوں ویل ہے کہ نماز پڑھیں؟ دوسرا ویل فرمایا پڑھ لو فویل للمصلین الذین هم، وہ لوگ ہم جو عن صلاتہم اپنی نمازوں سے ساہون سستی برتتے ہیں، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے. سستی کے کئی معنی ہیں، یہاں 3 معنی ذکر کیے دیتا ہوں. پہلا معنی فویل للمصلین، پہلا معنی یہ ہے نماز میں سستی کرنے والا. کیا سستی ہے؟ 2 پڑھتا ہے 3 نہیں پڑھتا، 3 پڑھتا ہے 2 نہیں پڑھتا، عشاء مغرب عشاء اور فجر کی نہیں پڑھتا، باقی ساری پڑھتا ہے. میں نے کئی بندوں کو دیکھا ہے نماز پڑھتے ہو تو بڑے فخر سے بتا جی الحمدللہ 3 نمازیں پڑھتا ہوں الحمدللہ، باقی 2 نہیں پڑھتا. اس میں کیا ہے؟ بڑے فخر سے بتا رہے ہو. اللہ کریم فرماتے ہیں وہ بے دل وہ بندہ، وہ نماز میں سستی کرنے والا، اس کے لیے ویل ہے. جو 2 پڑھے 3 نہ پڑھے، 3 پڑھے 2 نہ پڑھے، اس کے لیے ویل ہے. آگے پیچھے پڑھتا ہے، جب انڈیا اور پاکستان کا میچ ہو پھر نہیں پڑھتا. پہلے پڑھتا ہے جب کوئی پروگرام کروائے پھر نہیں پڑھتا. آگے پیچھے پڑھتا ہے جب کوئی مہمان آ جائے پھر نہیں پڑھتا. ویسے تو پڑھتا ہے جب کوئی شادی کا فنکشن پڑ جائے پھر نہیں پڑھتا. پہلے تو پڑھتا ہے جس دن جلسہ کروائے، کانفرنس کروائے، پروگرام کروائے، اس دن نہیں پڑھتا. لو جی میں نے مولانا کو لے کے آیا، پھر مولانا کو میں نے کھانا کھلایا، پھر مولانا کی میں نے خدمت کی، پھر رات کے 2-3 بجے تک میں ان کا پروگرام سنتا رہا، پھر میں نے ان کو جا کے گھر میں سنا. ابھی نماز پڑھو، ابھی بھی نماز پڑھو. میں نے کھانا کھلایا، میں نے ان کی خدمت کی، میں نے پروگرام سنا، ابھی نماز. اس کا مطلب ہے وہ کر لیا تو یہ چھوڑ دو. ایسا کچھ نہیں ہے. پروگرام کرو نہ کرو، تقریر سنو نہ سنو، اور مولانا کی خدمت کرو نہ کرو. مجھے بتایا گیا ہے کہ 40 منٹ بعد گفتگو ختم کر دیں. تو میں حیران ہوں، یہ ماشاءاللہ سپیکر ہی ایسا ہے، یہ ایسے اس نے کان پکڑا ہوا ہے، کان پکڑا ہوا ہے ماشاءاللہ. یہ مجھے 40 منٹ کے اوپر جانے نہیں دے گا ہے.
स्पीकर बड़ा अच्छा है, वैसे तो ठीक है माशाल्लाह, लेकिन ये जरा ये सेट नहीं हो रहा। बहरहाल कोई बात नहीं, इंशाल्लाह शब लंबी आखिर बसर हो गई, बस थोड़े थोड़े वक्त रहेगा बाकी है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना मेरे मोहतरम भाइयों, आप जलसा करवाए ना करवाए, दर्स करवाए ना करवाए, तकरीर सुने ना सुने, लेकिन ये नहीं है कि जिस दिन तकरीर होगी उस दिन नमाज नहीं होगी, जिस दिन जलसा होगा उस दिन नमाज नहीं होगी। नमाज फर्ज है, जलसा फर्ज नहीं है, नमाज फर्ज है, वो फर्ज नहीं है। ये क्या तरीका हुआ, वो कर दिया और फर्ज को छोड़ दिया। फरमाया फवैलुल लिलमुसल्लीन, ऐसे नमाजियों के लिए वैल है जो नमाज में सुस्ती करे। नमाज में सुस्ती का दूसरा माना क्या है मेरे मोहतरम भाइयों? नमाज में सुस्ती का दूसरा माना ये है, नमाज को पढ़ता है, 5 वक्त की ही पढ़ता है, लेकिन नमाज में भी कराची की सैर कर रहा होता है। नमाज में भी कराची की सैर कर रहा, कैसे जोर के बाद अल्लाह अकबर, नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ के मेरे भाई जाना है, फिर ये 2 काम को करने, फिर बच्चों को स्कूल से लेके आना है, फिर बच्चों को ट्यूशन छोड़ना है, फिर खाना घर के लिए सब्जी वगैरह लेके आनी है, और फिर वो काम को करना है, फिर ये काम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जोर पड़ी और असर तक का शुरू नमाज में सेट कर, जोर पड़ी असर तक का शुरू नमाज में सेट कर। ऐसी नमाजों का क्या फायदा तेरा, दिल को नमाज सुना तुझे क्या मिलेगा नमाज में? ऐसी नमाज का क्या फायदा, खड़े मस्जिद में हो, शहर कराची के बाजारों की कर रहे हो, क्या फायदा ऐसी नमाज का? नमाज कैसी होनी चाहिए? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, नमाज ऐसी होनी चाहिए जिसमें मुकम्मल तवज्जो बंदे की अल्लाह की तरफ हो। फरमाया नमाज ऐसे पढ़ो गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर दिल में ये ख्याल ना आए तो ये ख्याल जरूर पैदा करो, वो तो तुम्हें देख रहा है, अल्लाह तो तुम्हें देख रहा है। जब बंदा ये नजरिया लेकर नमाज पढ़ेगा, मैं अपने अल्लाह के रूप खड़ा हूँ, डर पैदा करो दिल में रब का, अल्लाह रब्बुल इज्जत के पहचान पैदा करो। दफा 30 के मजिस्ट्रेट के सामने खड़े होते हो, कभी तवज्जो किसी तरफ नहीं जाती, सेशन जज के सामने खड़े होते हो, कभी तुम्हारा ध्यान किसी और तरफ नहीं जाता, इतने बड़े बादशाह के सामने खड़े होते हो तो तवज्जो कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। सारी घर की बुरी बुरी चीजें हमें नमाज में याद आने लगती हैं। हजरत इमाम ज़हरा बेदी रहमतुल्लाह, हजरत अली बिन हुसैन रहमतुल्लाह जब नमाज के लिए वुज़ू किया करते थे तो आपके चेहरे का रंग बदल जाया करता था। पूछने वालों ने पूछा क्या वजह है, वुज़ू करते हो तो चेहरे का रंग बदल जाता है, पर मुझे डर लगने लगता है, मैं कितनी बड़ी जात के सामने खड़ा होने लगा। इसलिए मेरे मोहतरम भाई, आपको कहना 10 मिनट निकाल लिया या तो निकालते ही आपने 10-15 मिनट नमाज के लिए निकाल लिए, 10-15 मिनट के लिए आपकी दुकान बंद कर दी, 10-15 मिनट के लिए आपने मोबाइल बंद कर दिया। फर्क तो सिर्फ इतना है कि आप 10-15 मिनट के लिए अपनी पूरी तवज्जो अल्लाह के हुजूर कर दें, पूरी तवज्जो आपकी अल्लाह के हुजूर हो। अल्लाह की मुझे कसम है जो आपको उस नमाज के लुत्फ आएगा, ऐसा लुत्फ आपको कायनात के किसी ऐसी एयर कंडीशन के कमरे में नहीं आएगा। नमाज में सुस्ती का तीसरा माना ये है। अच्छा, एक बात बड़ी जरूरी है जो रह गई वो मैं जिक्र कर दूं। नमाज में बेतवज्जगी की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि हमें नमाज का तर्जुमा ना आने की वजह से हमारी तवज्जो नमाज की तरफ नहीं रहती। मैं मिसाल देता हूँ, हर दौर में तकरीर कर रहा हूँ, मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, आप उर्दू समझ रहे हैं, मैं उर्दू बोल रहा हूँ, आपको समझ आ रही है, आप बैठे हो। और अगर मैं तकरीर करूँ पश्तो में या तकरीर करूँ इंग्लिश में तो फिर क्या होगा, थोड़ी देर के बाद आप जब आपको समझ नहीं आएगी तो आप थोड़ी देर बाद नहीं यार समझ नहीं आ रही क्या करें, तो फिर आपकी तवज्जो रहेगी नहीं रहेगी। क्यों? आपको पता ही नहीं कि बात क्या हो रही है। यही वजह है कि जब हम नमाज में खड़े होते हैं हमें पता ही नहीं लगता कि हम अल्लाह के हुजूर बातें क्या कर रहे हैं।
ہم سجدے میں اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں، ہم رکوع میں اللہ کے ساتھ کیا باتیں کر رہے ہیں. اس لیے نماز کا ترجمہ یاد کیجیے. میں نے وہاں پنجاب میں کئی مساجد میں تقریر کرتے ہوئے یہی بات کی، بلکہ میں نے کہا کہ میں یہاں کے قاری صاحب سے یہ وعدہ لیتا ہوں کہ آپ مسجد میں ترجمہ کرا سکتا ہے، آپ ان بڑے بڑے بابوں کی بھی نماز کا ترجمہ یاد کروائیں. اور جب میں دوبارہ اگلی دفعہ آؤں گا نا آپ کے پاس پروگرام کرنے کے لیے، تو میں تقریر شروع کرنے سے پہلے پوچھوں گا کہ کس کس نے یاد کی. کوئی بندہ کہنے لگا کہ ہم آپ کو بلائیں گے، ہم آپ کو بلائیں گے. اب اتنا بڑا کام کیسے کریں، ترجمہ کلاس لگائیں، پھر یاد کریں، پھر ٹینشن میں رہیں گے، تو آئے گا پھر ہم سے سنے گا. اس کا شارٹ کٹ ڈالیے، ہم آپ کو بلاتے. میں نے کہا یہ بھی بڑا ہے. نماز کا ترجمہ یاد کریں. اللہ پاک آپ کو مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بھائیو، نماز میں سستی کا تیسرا معنی یہ ہے، جلدی ایڈ پر لے جائیں. نماز میں سستی کا تیسرا معنی یہ ہے نماز پڑھنا لیکن سنت سے ہٹ کے پڑھنا، میرے نبی کے طریقے سے ہٹ کے پڑھنا. کلمہ نبی کا پڑھتے ہو، نماز کسی اور کی پڑھتے ہو. کلمہ محمدی پڑھتے ہو، نماز محمدی نہیں پڑھتے ہو. دین محمدی مانتے ہو، نماز محمدی نہیں مانتے ہو. نماز کا طریقہ کی اور نماز کیوں پڑھتے ہو نہیں؟ اللہ کے نبی نے پڑھی اس لیے پڑھتے ہیں. تو جو کام اللہ کے نبی نے بات کے لیے وہ بھی کرو نا. نماز اس لیے پڑھتے ہو، اللہ کے نبی نے نماز پڑھی. رفع الیدین کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے نبی نے رفع الیدین کیا. نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ کے نبی نے پڑھی ہے. اور میرے کو سمجھائیو بابا کے بلاوے کیوں نہیں جناب آمین پھر جائے کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے پیغمبر کا یہ طریقہ ہے. نماز اس لیے پڑھتے ہو، اللہ کے پیغمبر نے پڑھی ہے. پاؤں سے پاؤں کیوں نہیں ملاتے ہو؟ کندھے سے کندھا کیوں نہیں ملاتے ہو؟ یہ بھی اللہ کے نبی کا طریقہ ہے. ایک مانتے ہو دوسرا چھوڑ دیتے ہو، دوسرا مانتے ہو پہلا چھوڑ دیتے ہو. یہ کیا طریقہ ہوا؟ نماز اگر اللہ کے پیغمبر کی ہے تو نماز شروع سے لے کر آخر تک ہر طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے جو میرے پیغمبر کا ہے. نماز بھی محمدی ہونی چاہیے، طریقہ بھی محمدی ہونا چاہیے. اللہ کریم ہمیں نمازیں اپنی درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. فرمایا وہ بھی بندہ دین کی تقدیر کرتا ہے. یراؤن وہ لوگ جو دکھلاوے کے لوگ ہیں، وہ لوگ جو ریاکاری کے لوگ ہیں. نماز پڑھتا ہے دکھلانے کے لیے، عمرہ کرتا ہے دکھلانے کے لیے، حج کرتا ہے دکھلانے کے لیے. پتہ نہیں لوگوں کو ہوتا کیا جا رہا ہے. جب سے یہ موبائل آیا ہے ہماری نیکیاں تو برباد ہونی شروع ہو گئی، ہماری نیکیاں تو ختم ہونی شروع ہو گئی. اللہ جانتا ہے کئی بندے حج پہ جاتے ہیں، ایک کینکریاں مارتا ہے دوسرا ویڈیو بناتا ہے. میں جب شیطان کو کینکریاں ماروں نا تو میری صاف سی ویڈیو بنانا. جب میں بیت اللہ میں سجدہ کروں گا تو میری بڑی اچھی ویڈیو بنانا. اللہ کے لیے تو نہیں دل کر رہے اور یہ تو دکھانے کے لیے. الذین هم یراؤن. اعمال کو ریاکاری سے بچائیے. اپنے اللہ میں خلوص پیدا کیجیے. کیا کرنا ان کیمروں کا، کیا کرنا ان سیلفیوں کا. جس رب کے لیے کر رہے ہو اس کے کیمرے بڑے بڑے ہیں، اس کا انداز بہت بڑا ہے، اس کا ایک انداز اور نظام بڑا پیارا ہے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے. اللہ جانتا ہے اللہ کی قسم کبھی کبھی ڈر لگنے لگتا ہے. ہم ان موبائل کے ذریعے ہم اتنے مگن ہو گئے، ہم اللہ کے نبی اور اللہ کے دین سے اتنے دور ہو گئے. کچھ لوگ اللہ کے گھر جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں تو ویڈیو بناتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو ویڈیو بناتے ہیں. ہر جگہ ویڈیو، ہر جگہ ویڈیو، ہر جگہ تصویریں. الذین هم یراؤن. میں مانتا ہوں وقت کی ضرورت ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس، لیکن کیونکہ لوگوں تک دین کا پیغام پہنچنا ہے، سوشل میڈیا کا میدان خالی نہیں رہنا چاہیے. وہ اپنی جگہ، لیکن اس سے بھی حد سے نہ پڑ جائے کہ ہر کام کی تصویر. اب جب میں ہمیں لوگ بلاتے ہیں
تو کھانا کھلانے کے بعد کہتے ہیں چلو مولویوں لین جلا کے لین جلا کے پھر شادی کی تصویر کھینچ دے کھینچ کے نچتے تیرے بھی شام کی روٹی دسی نہ کھوائی شام کا کھانا ہم نے کھلایا ہے یہ حالت بن گئی ہے یہاں پر اللہ مجھے اور آپ کو بچا کے رکھے مرد پہ فرمایا الذین یراؤون ویمنعون الماعون یہ معاون کا لفظ جس پر اللہ نے سورت کا نام بھی معاون رکھا معاون کیا ہے معاون یہ ہے روزمرہ استعمال کی چیزیں جو ہیں ان کو دینے سے منع کرنا یہ روزمرہ چیزیں جو استعمال کی چیزیں ہیں فرمایا بیامنعون الماعون وہ بھی بندہ آخرت کے دن کو ڈھلا ہوا ہے جو لوگوں کا بھلا نہیں کرتا چھوٹی چھوٹی چیزیں ضرورت کی نہیں دیتا بندہ بندے کا دارو ہے بندہ بندے کے لیے ہمدرد ہونا چاہیے بندہ بندے کے لیے ایک دوسرے کا مددگار ہونا چاہیے مجھے چارجر چاہیے میرے پاس نہیں ہے یار مجھے یہ چیز چاہیے یہ خواتین کی بھی عادت ہوتی ہے نا کیا کچھ ہاتھ والے گھر کا بچہ آ گیا آنٹی میری ماما کہہ رہی ہے تھوڑا سا نمک دے دو چلو نمک تمہارے لیے نہیں دیتے ہماری ماما کہہ رہی ہے ساجن نہیں ہمارے گھر میں تھوڑا ساجن چلو تمہارے لیے منگاتے یہ نہیں ہے فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ وہ بندہ بھی آخرت کے دن کو بھولا ہوا ہے جو بندہ ضرورت کی چھوٹی چھوٹی چیزیں کسی کو دیتا نہیں ہے ہر چیز سے انکار نہیں دوں گا نہیں ہے یہ تو جھوٹ بھی ہو گیا آپ کو بندہ کیا چارجر دے دو تو کیا نہیں ہے اس سے بڑا جھوٹ کیا ہے آج کے دور میں جس کے گھر میں چارجر نہ ہو سکتا ہے آج کے دور میں کسی کے گھر میں چارجر نہیں ہو سکتا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ نمک دے دو نمک نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے نمک نہیں سالن دے دو سالن نہیں ہے نہ فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ایسے نہ کیا کرو ایک دوسرے کے بھلا کیا کرو بندہ بندے کے ساتھ معاون بنے بندہ بندے کا ہمدرد بنے بندہ بندے کا خیال کرنے والا بنے خالق کے کائنات کا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس صورت میں بیان کرنا دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس صورت کے ترجمے اور تفسیر کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے نماز کے ترجمے کو ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ